الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قیراط اجر عطا فرماتا ہے۔ والقیراط مثل احد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قیراط کیا ہے؟ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آئیے ثواب کو حاصل کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت حج و عمرہ کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج 7واں اور آخری لیکچر ہے۔ آپ تمام لوگ شریک رہے، یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں کہ کتنے اہم ٹاپکس ہیں جن کا سیکھنا اور جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے ابھی ہمیں نیو جوائن کیا ہو اور ہمارے سابقہ لیکچرز انہوں نے نہ سن سکے ہوں تو ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کے فیس بک پیج پر یہ تمام لیکچرز اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ سن بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یقیناً اس 1 گھنٹے کی یا مختصر سی لیکچر کے اندر ہم مسائل حج اور عمرہ کو جو ہے وہ تمام پوری طرح سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ فیضان آن لائن اکیڈمی سے جڑ جائیے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت حج و عمرہ کورس، اس کے علاوہ 30 سے زائد کورس کم و بیش کروائے جاتے ہیں اور آپ ان کو حاصل کر کے علم دین کی ساری فضیلتیں بھی پا سکتے ہیں۔ آج مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہونے والی ہے۔ آئیے ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور حجاج کرام، جب بھی آدمی حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت پاتا ہے تو یقیناً یہ اس کی زندگی کی معراج ہے، اور یہ ایام، یہ دن بہت ہی اس کے لیے غنیمت والے ہیں۔ وہاں تو ایک لمحہ، ایک سانس بھی مل جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے وہ ایام وہاں ملتے ہیں، باقاعدہ حاضری دیتے ہیں۔ یوں تو حجاج کرام ایک خاص وقت کے لیے، خاص ٹائم پیریڈ کے لیے وہ اگرچہ تمام کو حرم کعبہ اور پھر مینا شریف، عرفات، مزدلفہ یہ حاضریاں دینی ہوتی، لیکن اس کے حج کے ایام کے علاوہ کچھ پہلے اور کچھ بعد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ عشاق حج کے ان دنوں میں، حج کے مواقع پر یہ حاضریاں دیتے ہیں، اور یقیناً یہ حاضری دینی چاہیے۔ سب سے پہلے میں بارگاہ رسالت کی حاضری کا جو حکم شرع ہے، ہمارے علماء نے لکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ قریب با واجب ہے، یہ قریب با واجب ہے۔ اوورال عورتوں کو مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے کہ عورتیں قبرستان یا مزارات نہ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار روضہ اطہر کی حاضری انہیں بھی فرمایا کہ وہ بھی دیں کیونکہ یہاں کی حاضری قریب با واجب ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاضری دینے والے کے لیے جہاں فضیلت کو بیان کیا، وہاں حاضری نہ دینے والے کو ان کے لیے ایک طرح کی ناراضگی اور وعید کو بیان فرمایا۔ حاضری دینے والے کو شفاعت کی خوشخبری سنائی، اور حاضری نہ دینے والے کو کہا کہ مجھ سے جفا کی اس نے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف، وہاں کی حاضری یقیناً بہت بڑی سعادت اور قریب با واجب اس حکم شرع پر گویا کہ عمل ہے۔ ہم اگر مدینہ طیبہ کی بات کریں اور قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر اللہ سے وہ معافی مانگے اور رسول کیا کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، استغفار کریں. اب کیا ہے، ارشاد فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اگر کوئی معافی کا طلبگار ہے، استغفار کرتا ہے، تو یہ ایک بشارت ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہو چکا ہوں، حضور میری سفارش کریں گے اور میرے لیے توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں گے، اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بن جائیں گے. تو یہاں پر حاضری دینا یہ نزول رحمت کا سبب بھی ہے، توبہ کی قبولیت کا سبب بھی ہے. لہذا اس حکم شرع قریب با واجب جیسے علماء نے ہمارے لکھا، اس پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر ضرور حاضری دی جائے. کچھ لوگ پچھلے زمانوں میں کہا کرتے تھے بڑی دقت ہے، پریشانی ہے. آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں. جی ہاں، کچھ زیادہ نہیں، آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے، بس اگر یہی ہم وقت نکالیں تو اس وقت لوگ جو سفر کر کے جاتے تھے تو وہ باقاعدہ اونٹوں پر، وہ باقاعدہ پیدل، وہ کھچروں پر، کسی کے پاس سواری ہوتی کسی کے پاس نہیں ہوتی. مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک یہ 400 سے زائد کلومیٹر، پھر بھی وہ عشاق اتنی محبتوں کے ساتھ پیدل چلتے چلتے بھی وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. اس قدر یہ ان کا ذوق، شوق، محبت رسول، عشق رسول کہ ایسے موقع پر جہاں سفری سہولت نہ ہو، عرب کی گرمی مشہور، اس کے باوجود ان کی کیفیات یہ ہوتی کہ وہ وہاں مدینہ منورہ میں پہنچتے. کچھ لوگ اگر انہیں ڈرا بھی دیتے تھے تو ایسے عشاق ہوتے تھے جو ان کی ہمت بنا دیتے تھے اور انہیں لے کے جاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایسے اشعار اس قدر اس میں اپنے عشق کا بھی اظہار کیا، محبتوں کا بھی اظہار کیا، اور خود اپنے قافلے کو بھی لے کے وہاں پہنچے. اور آپ بھی ایک مرتبہ حج کے موقع پر اور دوسری مرتبہ پھر ارادہ ہوا تو پھر حج بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار بھی کیا، وہاں حاضری بھی دی. اور اس وقت آپ کے یہ جذبات تھے کہ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے. یعنی یہ جو حج ہوا ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہوا کہ پہلے حج فرض ادا کر چکا تھا، اب جو حج ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے مجھے حج بھی کرا دیا. تو ہمارے جو اکابرین تھے ان کا یہ طرز عمل، طرز زندگی رہتا تھا. اب ہم ایک آسائشوں کے ساتھ ایک آرام سے سہولیات والی بسوں، گاڑیوں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، اس کے ذریعے ہم پہنچ جاتے ہیں. تو لہذا اب بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حج کر لیا بس یہی فرض تھا، مدینے جاؤ یا نہ جاؤ اس سے فرق نہیں پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یزرنی، کہ جو حج تو کرے اور میری زیارت کو نہ آئے فقط جفانی، وہ مجھ سے جفا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کیا کر گیا. میں تو کہتا ہوں حقیقتاً وہ اپنے آپ سے جفا کر گیا، محروم ہو گیا اس شفاعت سے، محروم ہو گیا اس رحمت کے نزول کے سبب سے، وہ محروم ہو گیا. ہمیں تو مدینے سے اتنا پیار ہے، اور کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف گئے نا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور وہ دعا یہ تھی اے اللہ ہمیں مدینے سے پیار عطا فرما جیسا مکے سے پیار کی، یا مکے سے بڑھ کر محبت میں مدینے کی عطا کر دے. حضور کی یہ دعا تھی یا اللہ مکہ شہر مجھے پسند ہے، میں یہاں سے نہ جاتا.
مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے ہجرت پر مجبور کیا تو میں جا رہا ہوں۔ اے اللہ یہ شہر مجھے پسند تھا، اب تو شہر کی طرف ہمیں پھیر جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ نے آپ کو مدینہ شریف کی طرف پھیر دیا کہ آپ مدینہ شریف چلے جائیں۔ مدینہ پاک یہ وہ شہر ہے ناظرین اکرام کہ دنیا کے کہیں کہ جس شہر کے لیے سب سے زیادہ قصیدے لکھے گئے، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، آپ کوئی زبان اٹھائیں آپ کو اس زبان سے آپ کو مدینہ شہر کا قصیدہ ملے گا، تعریف ملے گی۔ یعنی ایسا شہر ہے کہ جس کی تعریف ہر زبان پر، ہر قوم کے لوگوں، ہر طرح کی بولی بولنے والے، ان تمام کی زبانوں پر اللہ پاک نے یہ جاری فرما۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جو حاضری دیں گے وہ ایک امتی، ایک عاجز، ایک گناہگار بندہ، ایک اپنے اوپر یعنی گویا کہ اپنے جرم لے کر، سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور یہ عقیدہ لے کر جا رہا ہے کہ میں محض کسی پتھر کی دیوار کے پاس نہیں جا رہا ہوں، میں محض کسی عام چیز کے پاس نہیں، بلکہ میں آمنہ کے لار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی محتشم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور یہ حدیث سامنے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے میری وفات وصال کے بعد میری زیارت کو آیا، وہ ایسا ہی جیسے میری زندگی میں زیارت کو آیا، وہ ایسا ہی۔ تو یوں کر کے ارادہ لے کے جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت مبارکہ تو اس وقت کی تھی جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے، اب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ایک روایت آپ کو بڑی معروف اور مشہور ملے گی کہ جس میں یہ باقاعدہ بیان کیا کہ ایک اعرابی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وصال ظاہری ہو چکا وہ حاضر ہوتا ہے، اور آ کر مٹی مبارک اٹھا کر سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر گویا کہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اور آپ نے پڑھایا ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا ہم نے سیکھا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں کر معافی مانگے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ بس یہ کہہ رہا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ اے عربی جا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ابھی دنیا سے ظاہری وصال ہوا ہے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کا ہمارے علماء نے جو مراد لیا وہ یہی، ہمارے علماء بلکہ صحابہ، تابعین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ جعفر منصور بادشاہ، ان کے سامنے وہ آیا تو مدینہ شریف میں تھا، یہ ایک ادب بھی بیان کر دے، ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی، تو امام مالک، کروڑوں مالکیوں کے امام، عاشق مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، کہا کہ اے بادشاہ اپنی آواز ہلکی کرو، تم نہیں جانتے قرآن میں اللہ نے کیا فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ ایسے بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ کہا کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ جو آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے تقوی کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ
ادب کرنے والوں کے لیے انعام بیان فرما دیا، اور جو آواز بلند کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان کے لیے وعید بیان فرما دی گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ادب آج بھی ہے، حضور کے روزے پر آؤں تو یہ ادب ہے۔ ناظرین کرام، جب مدینہ پاک میں حاضر ہوں تو یہ ادب کی بھی تمام تر چیزیں ملحوظ خاطر ضرور رکھنی ہیں۔ تو ہم نے سماعت کیا کہ حاضری مبارک قریبہ واجب، حاضری مبارک دیں اس ارادے کے ساتھ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے، اور ہمارا ایمان ہے حیات النبی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اللہ کے سارے نبی قبروں میں حیات ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ بیان فرما دیا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا نبیوں کے جسم کو کھائے، یہ زمین پر حرام۔ تو ہم یہ عقیدہ ایمان لے کر جائیں گے، وہ حیات بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری فریاد پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں گے، ہماری سفارش بھی کریں گے، ہمیں شفاعت بھی ان کی چاہیے، ہم شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے، وہ سوال کرنے جائیں گے۔ تو یہ سارے ارادے، نیتیں یہ رکھ کر مدینہ پاک کے اندر ہم نے حاضر ہونا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے وہ دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف رک کر کے دعا مانگوں، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے روزے کی طرف رک کر کے دعا مانگو کہ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے دادا آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ تھے، ان کے لیے وسیلہ۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، خاص طور پر یہ ایک عقیدے لے کر جانا کہ ہم بظاہر عام کسی در و دیوار کے پاس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی شریف کی برکات اپنی جگہ، وہ فضیلتیں ہم وہ بھی حاصل کریں گے، لیکن بیسک جو نیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی ہے۔ اب جب قافلہ یہاں جاتا ہے، عام طور پر آدمی مدینہ منورہ میں جب بھی پہنچ جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو حاضری کے لیے جائے تو کوئی تھکن، تھکاوٹ، منتشر خیالی، کوئی اور ڈسٹربنگ کوئی ایسی یہ چیزیں سب نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ، محبت، اخلاص کے ساتھ وہ اس طریقے سے حاضر ہو کہ ایک گویا کہ واقعی ایک مجرم کو ایک جگہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب دنیا کے اندر کسی مجرم کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں ہار ہونے والا فیصلہ وہ شرعاً بھی درست ہو یا کیسا ہو، دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہیں بھی فیصلے کی آپ ایکس وائی زیڈ بات لے لیں، لیکن ہم اس نیت سے کہ مجرم جا رہا ہے اس بارگاہ میں کہ جو خود گویا کہ اپنے مجرم کو یعنی اپنے اس امتی کو چاہے گناہگار ہی کتنا کیوں نہ ہو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، اہل کبائر کے لیے میری شفاعت ہے، وہ اپنے امتیوں کے لیے روتے گئے۔ تو بتائیے کہ یہاں ان کو کس قدر وہ خوشخبریاں سنائیں گے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گے۔ تو جب بھی جائیں یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کی کیفیت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا جب مسجد نبوی شریف میں آپ جا چکے ہیں تو مسجد کا ادب تو یہی ہے، پہلے 2 رکعت آپ نفل پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد آپ پڑھ لیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر ذوق اجازت نہ دے رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ حاضر ہو جائے تو بس پھر فوراً حاضر ہو جائیں، پھر اپنی یہ پیاس بجھائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ حاضری دے دیں۔ اب جب جانا ہے تو یاد رکھیے کہ جو جانے کا راستہ ہے حاضری شریف کی طرف، کچھ لوگ ایسے تو جو پہلے نہیں گئے ہوئے ہوتے تو ان کو شاید کچھ پرابلم بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے،
اور وہ پرابلم رہائش کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ مسجد نبوی شریف بہت بڑی مسجد، اور اس کے ارد گرد جو چاروں اس کے کونے ہیں اس طرف بڑے بڑے دروازے ہیں، تو اب وہ کتنے نمبر گیٹ سے وہ داخل ہوتا ہے، تو پھر آگے جا کر اسے تعین ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کس طرف ہے، تو شاید نئے آنے والوں کو یہ شروع میں کبھی کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہو، لیکن سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے تو انشاءاللہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ مسجد نبوی شریف میں گیٹ کے کراس ہوئے تو آگے پورا خالی میدان یعنی فرش ہے، تو وہاں تو آپ کو سامنے ہی روضہ مبارک اور گنبد شریف سب گنبد کی زیارتیں ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی پیچھے کی طرف سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو اب ظاہر وہاں مسجد ہے، تو پھر وہ کراس کرتے آتے یہاں تک کہ آپ محراب تک پہنچ جائیں گے، تو اس طرف سے راستہ آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ عام طور پر جو حاضری کا انداز طریقہ باب السلام سے ہی اندر جاتے ہیں سب، تو اب یہ بڑا ایک ادب والا معاملہ۔ اس سے پہلے ریاض الجنہ ہے، وہ نصیب ریاض الجنہ میں اگر جگہ ملتی ہے نوافل ادا کر لیں، ورنہ ذوق یہ کہتا ہے تو پہلے حاضری دے دیں بارگاہ رسالت میں۔ اب آپ بڑی عجز انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت کی طرف آپ بڑھیں، اور وہاں خاص وہ مواجہ شریف جہاں پر آیت مبارکہ بھی یہ لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہاں حاضر ہو جائیں۔ وہاں جب آپ حاضر ہوں تو اب کچھ لوگ وہاں پہنچ کر بھی سوراخ سے قریب ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ آگے جالیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ میرے بھائیو، کیا یہ کم کرم ہے کہ ان کے بالکل قرب میں آپ پہنچ چکے ہیں؟ اب وہاں جانا، ہاتھ لگانا نہیں، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ آپ جب اس مقام پر پہنچیں تو انتہائی ادب، عجز اور انکساری کے ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کیجیے۔ جتنے بھی آپ کو سیغے یاد ہیں، مختلف جو کلمات ہیں، ان سے آپ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں، سلام کہتے جائیں، شفاعت کا سوال کرتے جائیں، یہ بس آپ جتنا ہو سکے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں۔ جتنی دیر دل جمعی کے ساتھ حاضری رہے تو وہاں حاضری دیں۔ پھر جس طرف آپ حاضری دیں گے، آپ کے ہی دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا آگے سرکیں گے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، آج یار مزار ہیں، 7 مزار میں ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے۔ پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پھر وہاں سے آپ، جب تک دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت یا کوئی ایسی تھکاوٹ والے معاملات نہ ہوں تو وہاں آپ حاضر رہیں۔ پھر آپ سلام پیش کریں، اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر آپ نکل جائیں۔ اب آگے ہی جس طرف آپ نکلیں گے پھر وہاں بیٹھ جائیں، ذوق کے ساتھ حاضری دیتے رہیں، اور ساتھ ہی اسی طرف آگے خاص بقی شریف کہ جس میں اہل بقی یعنی 10,000 سے زائد حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اور خود سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے اکابرین، اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی بے شمار تعداد وہاں مدفون ہے۔ آپ وہاں حاضری دیجیے، ان کو سلام کہیے، وہاں پہ دعائیں کیجیے، اصال ثواب کرتے رہیں۔ یہ ایک پہلی حاضری ظاہر ہے
प्यास अभी ख़त्म नहीं हुई, बार बार बारगाह रिसालत में हाज़िरी देते रहे हुज़ूर इस्लाम के कदमैन शरीफ की तरफ। इसी तरह सहाबे जो है वो उस चबूतरे की तरफ आप चले जाएं, ख़ास तौर पर सुफ़ा के चबूतरे की तरफ। इसी तरह चबूतरे के साथ मुत्तसिल पीछे जो जगह है वहाँ पे कभी बाबे जिब्रील के पास बैठकर वहाँ अर्ज़ को गुज़ारी करते रहें। और याद रखें, बड़ी सादतों वाले वो वक्त होंगे जब आप मदीने शरीफ में होंगे। कोशिश करें ज़्यादा कदीम जो मस्जिद नबवी शरीफ का हिस्सा है उसके हर पिलर के पास आप नमाज अदा करें, नवाफिल भी पढ़ते रहें और हर पिलर हर उस जगह पर नमाज पढ़ने की कोशिश सही करें अगर वहाँ पर बआसानी जाना मुमकिन हो। वरना पूरी मस्जिद नबवी शरीफ चाहे तोसी के बाद वाली भी वो सभी फजीलतों वाली है, जहाँ पॉसिबल हो सके आप नमाजें अदा करते रहें। जितने दिन वहाँ रहें आप ख़ास तौर पर मस्जिद शरीफ में ही हाजिर ज़्यादा वक्त गुजारें, बारगाह रिसालत में हाज़िरी भी देते रहें, नमाजें भी मस्जिद के अंदर आप अदा करते रहें, तो इंशाअल्लाह ये फ़ज़ाइल और बरक़ात आप हासिल करते रहें। अल्लाह पाक बाज़ौक़ और बाअदब हम सबको हाज़िरी अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ सवालात भी हमारे पास हैं जो कि आए हैं, कमेंट्स के ज़रिए मिले हैं हमें। अगर मदीना शरीफ में 40 नमाज़ें ना मिलें किसी को तो क्या कुछ हज पे फ़र्क पड़ता है? उसका हज होगा नहीं होगा, क्या होगा? मदीना शरीफ के अंदर 40 नमाज़ें ना मिलने पर हज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हज तो उसका अदा हो जाएगा। अलबत्ता ख़ास 40 की फ़जीलत है तो वो 40 की फ़जीलत यूँ हासिल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हज के अंदर कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग 2 दिनों के लिए जाते हैं, 1 हफ़्ते के लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात कम दिनों के लिए जाते हैं। अमूमन जो 8 दिन वहाँ रहेगा तो अंडरस्टूड है 40 नमाज़ें उसकी हो जाएंगी, लेकिन 40 से कम भी वहाँ अगर अदा की तो हज में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये 40 नमाज़ें भी अगर थोड़ी सी हो जाए ना कि कहाँ अदा करनी है, बाज़ लोग मस्जिद से बाहर अदा कर रहे होते हैं। मस्जिद शरीफ में नमाज़ अदा करनी है, यानी मस्जिद के अंदर, और कोशिश करनी है आपने, क्योंकि जितनी आप वहाँ नमाज़ें अदा करेंगे, नवाफिल भी वहाँ पढ़ेंगे तो उसका सवाब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, 50,000 नमाज़ों की मिसल सवाब है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि क्या मदीना मुनव्वरा में ऐसी कोई नेकी है कि अगर हम करें तो उम्रे के बराबर हमें सवाब मिल जाए? मदीना शरीफ में, जी हाँ, मदीना शरीफ में मस्जिद कुबा, वहाँ जाकर 2 रकत नमाज अदा करना ऐसा है जैसा उम्रे की मानिंद है। सुभान अल्लाह। तो मदीने में रहने वाले वैसे ये ना समझे कि नेकियों में हम कम हैं या हमारी नेकियों में कमी है। आप यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, 50,000 नमाज़ों की मिसल है, और आप यही सफ़र कुबा मस्जिद शरीफ की तरफ कर के चले जाएं तो आप वहाँ पर उम्रा की मानिंद उसे फरमाया, उम्रा की तरह कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी कुबा शरीफ जाया करते थे, कभी पैदल भी जाते थे, कभी सवारी पर भी जाते थे। बहुत से शाकान ऐसे भी हैं कि जो इस सुन्नत को, यानी इस अंदाज़ और तरीक़े को भी अदा करते हैं और वो पैदल भी कुबा शरीफ की तरफ जाते हैं। तो कुबा शरीफ तकरीबन 5 किलोमीटर के वो मसाफत पर है मस्जिद नबवी शरीफ से, तो हो सके पैदल जाएं, सवारी पर जाएं, बहरहाल इंशाअल्लाह आपको ये सवाब मिलेगा। सुभान। अब तो वो रास्ता भी एक रोड बिल्कुल सीधा बना दिया गया है जो मस्जिद कुबा की तरफ, जी हाँ, आसानी से पैदल जाने वाले भी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो जा सकते हैं। कोई दिन भी इसमें ख़ास है सुन्नत के हिसाब से? हफ्ते का दिन जो फरमाया, हफ्ते का दिन, जी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक और सवाल है कि हज से पहले, हज करने से पहले मदीना शरीफ जा सकते हैं या हज करने के बाद जाएं? इसी तरह उम्रे का भी, उम्रा करने से पहले मदीना शरीफ हाज़िरी दें या उम्रा करने के बाद? ये दोनों तरह के जो मामलात हैं, ओवरऑल तो वैसे अपने शेड्यूल के मुताबिक होते हैं, क्योंकि आदमी का जो हज पैकेज है या उम्रा पैकेज है उस शेड्यूल के मुताबिक ही कवानीन, वहाँ के कवानीन के तहत वो सफ़र करता है। बेसिक यहाँ पर ये समझना चाहिए कि हज से पहले ज़ियारत करें तो ये भी एक उलमा की राय रही है, और बिल्कुल हमारे मशाइख बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि पहले वहाँ हाज़िरी दे दें, गुनाहों से पाक साफ़ हो जाएं, अब हज के लिए आ जाए। अच्छा, कुछ का ये अंदाज़ रहा है कि भाई अरफात में, मुज़दलिफ़ा में गुनाहों की बख्शिश मगफिरत होती है, तो यहाँ गुनाहों से पाक साफ़ हो जाएं फिर हाज़िरी हम देंगे बारगाह रिसालत। तो दोनों तरीके ये ठीक है।
ہاں علماء نے یہ ضرور لکھا، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پہلے قافلے زمینی طور پر پیدل چلتے ہوئے عام گھوڑوں پر کچروں پر جا رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر کسی کے قافلے مدینہ شریف سے گزر رہے ہوں، وہاں قریب سے گزر رہے ہوں، اب وہ حاضری نہ دے اور مکے میں آ جائے، تو یہ اس کو سخت محرومی اور بے ادبی فرمایا گیا ہے کہ وہ حاضری دیں۔ تو لہذا حاضری دینا بہت بڑی سعادت، قریب بواجب جس کا حکم ہے، اس کا ضرور خیال کرنا ہے۔ البتہ اس میں ہمیں اختیار ہے، پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، جو بھی انداز اختیار کیا جائے، ادب والا کیا جائے، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اعلی حضرت کا وہ شعر بھی ہے نا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حسین، سبحان اللہ، وہ پھر کے دیکھتے نہیں واہ، ان کی در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، الحمدللہ عز و جل آج جو ہے ہمارا حج کورس جو فیضان آن لائن اکیڈمی کے آفیشیل فیس بک پیج سے کروایا جا رہا تھا، اس کا آج ہمارا آخری گویا کہ سلسلہ تھا جو اختتام ہوا۔ تو اب یہ اسلامی بھائی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، ان کے لیے کچھ آپ کا پیغام علم دین کے حوالے سے، کہ بندہ اگر حج پہ جاتا ہے تو اسے کیا چیزیں سیکھنا چاہیے عمرے کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی جیسے ابھی قربانی کے ایام ہیں تو اس کے تعلق سے علم دین سیکھنے کی کوئی فضیلت یا اس پر کس طرح واجب ہے، یہ ارشاد کریں۔ علم دین تو حسب حال سیکھنا، یعنی جس چیز کے علم کی ضرورت ہے وہ تو فرض ہوتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس پیج کے ذریعے اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے الحمدللہ سارا سال ہی مختلف کورسز کا سلسلہ رہتا ہے۔ ان دنوں میں بطور خاص کئی طرح کے کورسز ہیں جن کے انشاءاللہ ابھی یہ تعارف بھی غلام الیاس بھائی کروائیں گے۔ تو یہ سلسلے تو رہتے ہیں، نہ صرف مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، بلکہ خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ آن لائن کے ذریعے اسلامی بہنیں ہی جو مدنیہ ہوتی ہیں، عالمہ ہوتی ہیں، وہ ان کی تربیت کرتی ہیں اور انہیں یہ کورسز باقاعدہ کرواتی ہیں۔ حج پہ جانا ہے تو ظاہر آدمی لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس میں وہاں غلطیاں کر کے اور ایسی سی چیزیں کر کے آ جائے کہ جس کی وجہ سے برعکس گناہ آ رہا ہو، الٹا گناہ آ رہا ہو، تو یہ ضرور سوچنے کی بات ہے۔ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے سے یہ چیزیں سیکھ کے جائیں۔ اس پر جو دیگر نشریات پہلے ہو چکی ہیں، اسی پیج پر آپ جائیں گے تو آپ کو پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 6 تک یہ تقریباً سیریل وار تمام یہ سلسلے پروگرام یہاں پر ملیں گے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً یہ تربیت کے حوالے سے جو سیشن ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم سیشن ہوئے ہیں، اور ہمارے رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھائی، انہوں نے 5 جون کو جو مدنی چینل پر یہ پروگرام کیا تھا، یہ آپ کو یوٹیوب پر بھی بآسانی مل جائے گا حج تربیت، اور مدنی چینل لائیو فیس بک پر بھی 5 جون کی نشریات جو ہیں اس میں یہ پروگرام ملے گا۔ تو بالخصوص جو حج پہ جانے والے یہ سنیں گے تو انشاءاللہ شرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے تجرباتی چیزیں اور بہت سی ایسی رہنمائی جس سے آپ کو آگے جا کر کچھ آسانی ملے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ بتائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، علم سیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ علم کی وجہ سے، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اگر آدمی کوتاہیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو یہ یقیناً گناہ گار ہے۔ آج کل کے علم سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں رہا، آپ گھر بیٹھے آن لائن کے ذریعے سے بھی یہ علم کی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ضرور کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی علم سیکھنے میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ علم کی مجلس میں گھڑی بھر بیٹھنے والے کو کتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو لہذا علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں، جیسے بھی حج کا بھی ہے، عمرے کا بھی ہے، کہ اگر احکام سیکھ کر نہیں جائیں غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ نماز پڑھتی ہوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو بعض کو ہوتا ہے ذہن کہ بھائی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہم نے تو کر دیا، ایسا ذہن۔ غلطی پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ جو غلطی آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ اس کو درست کرنے کا حکم بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کیا یہ یعنی حکم دیا ہے کہ اس طرح کرو، نماز پڑھنی تو اس سے پہلے وضو کرو، تو پھر آپ کل کو معاذ اللہ کو یہ کہے کہ وضو جیسے بھی میں نے کیا قبول ہو جائے گا، نماز جیسے ہی میں نے، حالانکہ ان کی فضیلتوں میں جو بیان کیا گیا ہے کہ من تودع کما امرا ومن صلی کما امرا، یہ حدیث میں باقاعدہ روایت میں یہ بیان کیا، جو وضو ویسا کرے جیسا حکم اس کو دیا گیا تھا، جو نماز ویسی پڑھے جیسے اس کو حکم دیا گیا تھا، تو ان کو ایسے ہی احکامات کو اس انداز سے پورا ہم نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا اور اس نے قربانی آ کے کہی کہ میں نے یہ قربانی کر لی،
اب وہ جانور قربانی کے ابھی قابل ہی نہیں تھا، اس کی عمر ہی ایسی نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہیں یہ کہہ دیا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، اس قربانی کو دوبارہ کرو۔ اب وہ عرض کرنے لگے کہ اب تو میرے پیچھے کوئی بار اور جانور نہیں بچا ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ پہلی قربانی اس نے عید سے قبل کر لی تھی، اب بعد میں کہا کہ میرے پاس چھوٹی عمر کا جانور ہے، تو حضور اسلام نے خصوصی اپنے اختیارات جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں، آپ نے اجازت دی کہ اب یہ کر لو، یعنی جو حضور علیہ السلام سے پوچھ کے کر رہا ہے وہ جانور بظاہر چھوٹی عمر کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو وہ قبول ہو رہا ہے، اور جو جانور پوری عمر کا بھی تھا لیکن وقت میں آگے پیچھے کر دیا تو وہ قبول نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے یہ بالکل عذر اور بہانہ ہرگز یہ ان معاملات میں نہیں چلنا چاہیے کہ بس جیسا بھی عمل کر لیا اور کہا اللہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم پہلے وہ کام کر کے ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ آمین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے، جیسے کہ فرمایا مفتی صاحب نے قربانی کے تعلق سے، انشاءاللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسی پیج سے، جی ہاں فیضان آن لائن اکیڈمی کے سوشل میڈیا کے فیس بک پیج سے 27، 28، 29 جون پیر منگل بدھ کو 3 دن کا قربانی کورس 1 گھنٹے کا کرایا جائے گا، سیم ٹائم میں 9:45 سے لے کر 10:45 تک۔ تو اس میں بھی آپ سب نے شرکت کرنی ہے، قربانی کے احکام آپ سب نے سیکھنے ہیں۔ بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے استاد صاحب کہ وہ مطلب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب اتنا میرے پاس 1 سال نہیں گزرا مال پر، وہ زکوٰۃ والا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، وہ قربانی بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، اور جب وہ مسئلہ پوچھ ہوتا رہتا ہے بھائی قربانی تو واجب ہے۔ ہاں، تو قربانی کے حوالے سے بھی کم از کم قربانی کس پر واجب ہے، کتنا مال ہے، اور کس جانور، ہر جانور تو نہیں ہے قربانی کے لیے، مخصوص جانور ہیں، ہرن بھی حلال ہے لیکن قربانی کے لیے الاؤ نہیں ہے، مرغا بھی حلال ہے لیکن قربانی کے لیے الاؤ نہیں ہے، تو جانوروں کی تعیین بھی شریعت نے کر دی، نصاب کی تعیین بھی شریعت نے کر دی، ایام کی تعیین بھی شریعت نے کر دی، اور قربانی کا جانور جن جن عیوب سے پاک ہو یہ بھی شریعت نے بیان کر دیا، تو اسی کے مطابق ہی کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت ہی پیارا شعبہ، آپ کی پیاری دعوت اسلامی فیضان آن لائن اکیڈمی جو ہے یہ الحمدللہ 30 سے زائد کورسز کروا رہا ہے۔ اسی طرح قربانی کورس بھی اس میں شامل ہے، حج کورس بھی شامل ہے، عمرہ کورس بھی شامل ہے، اور اس میں فقہ کورس بھی ہے، طہارت کورس بھی ہے، نماز کورس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں قرآن پاک بھی آن لائن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہیں، آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ مزدور ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، ابھی تک آپ نے اچھے انداز میں، درست انداز میں آپ نے نماز پڑھنا نہیں سیکھا، طہارت نہیں سیکھی، تو آپ سب سے مدنی التجا ہے، جس طرح آپ نے ابھی حج کورس کیا، اب اس کے ساتھ جو آگے دن آ رہے ہیں، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی سے مدنی التجا ہے کہ وہ بھی قربانی کورس میں آئیں، حصہ لیں، اس کورس کو دیکھیں، اول تاخر سنیں اور اس سے علم دین حاصل کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی یا عید کے ایام کے بعد آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ لازمی آپ جو ہمارے کورسز ہیں، تقریباً 30 سے زائد کورسز ہیں، اور آپ اس کو ہماری جو ویب سائٹ ہے اس سے دیکھ بھی سکتے ہیں، معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.quranteacher.net، اور ابھی جو اوپر آپ دیکھیں گے ہماری اسی کے اوپر میسیج بھی آ جائے گا، ہمارا جو نمبر ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر کے ہماری تمام کورسز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔